साहिल भाई, मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसी आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने एथीज्म को काफी लेके आपने कहा था कि एथीज्म इस वक्त जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब सर आपको जैसे दूसरे भी मैंने स्पीकर्स को सुना तो वो जैसी एक बात कहते हैं जो वो भी एक पॉइंट में आती है कि इस वक्त मुसलमानों को मुसलमान करना ज्यादा जरूरी है। कि इस वक्त हर मुसलमान जो है वो बटा हुआ है, कोई अहले हदीस तो कोई देवबंदी तो कोई बरेलवी। तो और जिस तरह अभी जो ये श्रीलंकन के साथ अभी जो वाकया हुआ, तो इस तरह कैसे एक नॉन मुस्लिम जो है वो एक मुस्लिम होगा जब वो देखेगा कि इस ये जो दरख्त है इसके फल ही बेकार है, तो वो कैसे वो उसको इस्लाम कबूल करेगा। तो आपको ये लगता नहीं है कि एथीज्म से बड़ा फितना ये है कि हमारे मुसलमान मुसलमान नहीं है। ये मुझसे पूछा गया फॉर सम रीजन आ रहा ना, ये सवाल काफी दफा मुझसे पूछा जा मेरी यंग रेवोल्यूशन टूर पे तो नेजे की तरह आए हैं ये सवाल, ये वाला सवाल मेरे पास, कराची में भी, लाहौर में भी। आई डोंट नो वेयर आई सेड दैट कि एथीज्म सबसे बड़ा मसला है, मगर आई बिलीव दैट, आई एम श्योर आई सेड दैट। मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पे किस लेक्चर में कहा है। आई टोटली बिलीव दैट। जो आपने कहा ना, मैं आपको किसी बात बता दूं कि ये देवबंदी हो या बरेलवी हो, अहले हदीस हो, ये तो बहुत छोटे और लोकल मसाइल हैं। पाकिस्तान के कुएं से बाहर आना पड़ेगा ना हमें। आप इजिप्ट जाएं, मुझे बताएं कहाँ देवबंदी मिलेगा इजिप्ट में आपको, मोरक्को में, सूडान में, इंडोनेशिया में बरेलवी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया, तकरीबन 32 करोड़ मुसलमान रजिस्टर्ड हैं, और ज्यादा उधर भी ज्यादा ही होंगे। ये तो लोकल हमारे सब कॉन्टिनेंट की छोटी सोच, छोटे कुएं। तो ओवरसीज मुसलमानों को देख लें, अरेबियन मुसलमानों को देख लें, सेंटर ऑफ इस्लाम को देखें, वहां पे कोई देवबंदी अपने आप को कह सकता है? अरब को क्या पता देवबंद क्या है? उनको तो पता ही नहीं उस कीचड़ का जो हमने खुद यहाँ पे अपनी लकीरें खींची हैं अपनी गली के अंदर ही। बरेलवी क्या, देवबंदी क्या, अहले हदीस क्या? दिस इज, दे हैव डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। स्कूल्स नहीं कहूँगा, क्लासिफिकेशंस। तो मैं जो जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में रहा हूँ, उधर तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपने आप को देवबंदी या बरेलवी कहे। ये बस छोटे कुएं के छोटे मेंढक अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े इंसान समझते हैं। ये जो भी अपने नाम टिका के टैग लगाता है कि मैं बरेलवी हूँ या देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ या शिया हूँ या सुन्नी हूँ, तो उसको उसको दावत का तो हक नहीं देना चाहिए ना। ये तो हम लोग हैं जो दावत का हक उनको देते हैं। ठीक है, नया टैग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्लासिफिकेशन कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है सूरह हुजरात में, उस आयत से इस्तदलाल मैं खुद कर रहा हूँ इधर, कि कबीले शनाख्त के लिए हैं। आपको पता नहीं है नफ्सियात में कितना बड़ा असर पड़ता है अगर मैं उस मुसलमान के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लूं अपने साथ। सब कॉन्शियस भी और कॉन्शियसली भी मैं अपने आप को रिकवर ही नहीं कर सकूंगा। इतनी बड़ी चीज है आपका शनाख्त, आपका नाम, किस इस्म से आपको पुकारा जाए। मैं हैरान हूं मुसलमानों को ये बात बताई नहीं जाती कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको इस्म के तौर पे ऐसे नहीं इस्तेमाल कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इतना बड़ा मसला है कि मैं देवबंदी कह दूं अपने आप को या बरेलवी कह दूं, शिया कह दूं या सुन्नी कह, इतना बड़ा मसला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ नफ्सियाती तौर पर। आप इस्लाम से इतनी दूर जा चुके हैं कि अगर आप अपने आप को किसी और टैग के अंदर क्लासिफाई कर बैठे, और उधर अगर पहचान हो गई ना क़यामत पर, जो कि होगी, कि हाँ ये वाली टैग वाली इधर आ जाए, ये वाली इधर आ जाए, तो गिन के 100 मुसलमान नहीं बचना उधर। ये मुसलमान किधर गए? कोई सब टैगिंग नहीं है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आई ये टैग हटाने के लिए। हमने अपने टैग इजाद किए हैं और बड़े फख्र से बताते हैं, और टैग बनाने की मशीनें खोलते हैं, और उसके ऊपर अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं हम। ये मैं असली सवाल की तरफ नहीं आया हूं आपके। अभी आपका असली सवाल जो है ना एथीज्म का, मैं आपको बताता हूँ वो कितना बड़ा मसला क्यों है। बहरहाल अभी इस छोटे से कुएं, बरज़गीर नामी कुएं से तो बाहर आए तो आपको पता चले कि दुनिया में और कहीं बरेलवी नहीं, देवबंदी नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है कि क्या आप पूरी तरीके से आपका दिल इस बारे में मुतमईन हो गया है। ये मैं गैर मुस्लिम और मुस्लिम समेत की बात कर रहा हूँ। क्या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो दो कबीलों में बांटे जाएं तो वो कौन से कबीले हैं? वो एक ही दो ही कबीले हैं। एक वो जिनका दिल मुतमईन हो गया कि हाँ यार मरने के बाद उठना है और सवाल होगा। दूसरा कबीला कौन सा है कि जो कहता है कोई मरने के बाद उठना है कि नहीं, पता नहीं उठना है कि नहीं, साइंस तो नहीं समझ आई इसकी। बस ये दो दो कबीले हैं।
اب جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو روزہ جزا ایز از پزل کے پیچ کی طرح فٹ ہو جائے گا. اس کا آدھے سیکنڈ سے بھی کم میں آپ کو روزہ جزا کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو پھر بتا دوں روزہ جزا کی ضرورت تو بغیر اللہ کو مانے ہوئے جو دہری ہے نا, بغیر اللہ کو مانے ہوئے ان کو بھی سینسیکل آرگیومنٹ میں یہ دیتا ہوں کہ کیا روزہ جزا کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑو مرنے کے بعد کیا دنیا میں نہیں چاہیے؟ یہ مظلوم ہزاروں سال سے پس رہا ہے, ظالم ہزاروں سال سے طاقت میں آ کے اس کو مار دیتا, ختم کر دیتا. کیا کریں ہم اس کو؟ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے, کتنی دفعہ مار دوں اس کو؟ ایک دفعہ مرے گا. انصاف کدھر ہے؟ کیا اندر کی آواز انصاف کو چیخ چیخ کے نہیں بلا رہی؟ انفرادی طور پہ ہی لے لیں, چلیں میں تو اجتماعی طور پہ کہہ رہا ہوں. کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ ساری عمر میں بلا وجہ ظلم نہیں ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا اس بارے میں؟ تو بہرحال ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر بڑا مسئلہ کیا تو دنیا میں دیکھیں گے نا, گلوبل ویو رکھیں گے, ورلڈ ویو کے اندر کرسچنز کو بھی یہی مسئلہ ہے. کرسچن پادری بھی رو رہے ہیں کہ ان کے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. سوچنے کی کوشش کریں. آپ اور میں اسرائیل کے بارے میں جو سمجھتے ہیں نا, اسرائیل بھی ایسا نہیں ہے. اصل میں اسرائیل میں بھی کافی عرصے سے لیفٹسٹ ہی جیت رہے ہیں, لبرلز جو اندر سے توریت کے وہ میخے نکال رہے ہیں بیٹھ. آپ ذرا سنیں تو صحیح وہ ڈیبیٹس. جو لیفٹسٹ جیو کیا بولتا ہے کہ میں توریت کو نہیں مانتا مگر اسرائیل کے لیے ہوں. میں توریت کو وہ بھی نہیں مان رہا. مطلب پولیٹیکل حیثیت ہے اسرائیل کی, ورنہ تو دینی حیثیت بھی نہیں تھی اسرائیل کی. سو ہر اللہ کے ماننے والے کو جس طرح کا بھی اللہ مانتے ہیں, عیسائی تو یہودی تو چلو ایک ہی رب کو رب مانتے ہیں, تو ہر اللہ کے ماننے والے کو افریقہ کے قبیلوں سے لے کے پاکستان کے شہروں میں بھی بیسک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچے اس بلیف سسٹم سے ہٹ چکے ہیں کہ جو اس کی نفسیات کو پازیٹیو رکھ کے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو پیو کرے گی کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ اب ہو جائے گا تو پکڑ تو اللہ کی طرف سے ہوگی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. جو اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. ورنہ دنیا کا ایکو سسٹم چل ہی نہیں سکتا, کوئی چانس ہی نہیں ہے, سائنٹیفکلی ناٹ پاسبل. اگر آپ اس کانسیپٹ کو ہٹا دیں, دیکھیں پھر غدر جو مچے گا. ایک لمحے کے لیے ساری دنیا کو ایتھیسٹ کر دیں, لگ پتہ جائے گا ایتھیسٹ کو کہ جس کا جہاں داؤ لگے گا لگائے گا. شکر کریں یہ ایتھیسٹ, جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا, شکر کریں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. میں اگر ایتھیسٹ ہوتا نا, پھر میں دیکھتا میں ان لوگ ایتھیسٹ کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. غیر کسی وجہ کے لوگ ظلم کریں گے ایک دوسرے کو. اللہ کے کانسیپٹ کے علاوہ بچت کیسے ہے ان کی؟ یہ تو شکر کریں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے, نہیں تو ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے ایتھیزم سے جان چھڑانی تھی کہ یار ہمیں ہمارے اوپر یہ ظلم بند کر دو, مطلب ہر ایک پہ یہ ظلم بند کر دو. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میں نے ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگوں کو کہا کہ پوری دنیا ایتھیسٹ ہو گئی تو جو غدر مچے گا نا, تو سچی بات بتاؤں اس کے پہلے 2-3 سٹیجز تو پورے کر چکے ہیں مسلمان. جو غدر کی نشانیاں آپ کے ذہن میں آئی ہیں نا ابھی, وہ نشانیاں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو سڑکوں میں, گلی محلے میں, ایجپٹ میں, موراکو میں, یمن میں؟ سوچیں تو صحیح, یمن میں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اللہ پہ ایمان نہیں. یہ بیسکس ہیں. بیچ میں کنفیوز ہو گئے ہیں. زیادہ تر مسلمان جو تھے نا پچھلی نسلوں کے, وہ یہ سوچتے تھے ہاں توبہ کر کے منا لیں گے اللہ کو, اس لیے گناہ کرتے تھے. آج کل کا بچہ یہ نہیں سوچتا توبہ کر کے منا لیں گے. آج کل کا بچہ برملا اندر سے چیختا ہے کہ اللہ ہوا تو دیکھی جائے گی. اللہ ہوا تو اگر کے سیکھے میں اللہ کو استعمال کرو گے تو جتنے مرضی سجدے کرواؤ ان سے, پلاسٹک کے سجدے مسجدیں بنوائیں ان سے. اگر کے سیکھے میں اللہ کے ہستی کو استعمال کرنے والی ضرورت آئی بھی ہے تو اس کا قصور نہیں ہے. اور 12 13 14 15 16 کا اس کی ماں اور باپ کا قصور ہے. اب وہ دیوبندی کے گھر پیدا ہوئے, اب وہ پھر سلفی کے گھر مکہ میں پیدا ہوا ہے, یہ میاں والی میں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیگنگ جو مرضی کروا دیں, the basis of living in this ecosystem of human beings, the basis of this ecosystem to survive, معاملات کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں اور بڑے بڑے معاملات کے پیچھے جو نس بیٹھی ہوئی, وہ سب اللہ کے کانسیپٹ کے اوپر ہی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. کہ کوئی کائنات چلا رہا ہے, ایک یہ کہیں نہ کہیں سے بائی ڈیزائن آئی تھی, اب کوئی چلا رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت کہیں نہیں سوتا وہ.
کبھی بھی نہیں سوتا, ہر وقت دیکھتا ہے, کبھی نہیں تھکتا, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ نفسیات کے اندر یہ صفات کا نہ بٹھانا بچے کے اس کو ایتھیسٹ کر دے گا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ ایتھیسٹ ہے. این موقع پہ جب اللہ نبی اسلام نے شاف میں صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے, صدمے کی پہلی خبر پہ, میں خالی ایک کیٹیگری بتا رہا ہوں صدمے کی, صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے کا کیا مطلب ہے کہ صدمہ آئے پہلی خبر میں اللہ پہ ڈال دیے. مسلمان اللہ پہ ڈال دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی چیز سے اللہ نے لی پہلی خبر پہ, ورنہ دوسرا کیا ہے, صدمے کی پہلی خبر پہ اللہ کے کانسیپٹ کو لانا نہیں اور خود اپنے اوپر یا لوگوں میں بلیم کر دینا. ایتھیزم ہے, اور I swear this is what ایتھیزم کی نشانیاں سمپٹم ایسے نظر آتی, اللہ کی پریزنس ہی نہیں آ رہی, اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں اور ان کے بچے واپس مل جاتے ہیں طوفانوں میں سے, پھر اللہ بھول جاتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو, لٹرلی قرآن پاک کی آیتیں سنا رہا ہوں, اس اینگل سے سنا رہا ہوں بس جسے آپ کو پتہ چلے دنیا کے اصلی مسائل کی پریکٹیکلٹی دیکھنی کیسے. ایموشنل مسلمان اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, جیسے ہی اس کی کشتی طوفان سے باہر آتی ہے اللہ کو بھول کے اپنے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ میں آپ کو کوئی وہ اقوال زری نہیں سنا رہا ہوں. سائنس میں جو ریچرڈ ڈاکنز کو تو ایتھیزم لگا ہوا ہے نا, اس کی سمپٹمز یہ ہوتے ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن ریچرڈ ڈاکنز ہوتی ہے اگلے دوسرے تیسرے سٹیپ کے اوپر. تو فرقے تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, بہت گندا مسئلہ ہے, مگر اس کے مقابلے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں. میں مطلب یہ 90 منٹ کا سیشن نہ ہوتا تو میں سائنس کھولتا آپ کے سامنے, پھر میں بتاتا کہ ایتھیزم کدھر ہوا کی طرح سانس لے رہے ہیں ایتھیزم کی. So it's a way bigger problem. We'll have to establish the concept of Allah Azza wa Jal, Allah Hus-Samad. So بہت بڑا سیناتم والا ناؤم, یہ کانسیپٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں, ان کے بغیر اللہ کو پتہ نہیں کیسے ہم نے مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں اسٹیبلش کروا کے ان کو جوان کیے. So it's a problem we better solve. It's a problem we better solve. جو بھی آپ سے کہیں نا ہم تو دیوبندیوں سے باہر نکال دیں, ان سے کہیں بھائی پاکستان سے بھی باہر آئے نا, پہلے پاکستان سے باہر آئیں, بعد میں دیوبندیوں سے باہر نکالیں گے. اور دنیا کا سوچیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, ہم کیا پاکستان کھیل رہے ہیں, انڈیا کھیل رہے ہیں, بنگلہ دیش کھیل رہے ہیں. دنیا میں وہ بڑے مسائل ہیں, وہ سالو کریں, یہ چھوٹے مسئلے سالو کرنے کی طاقت آ جائے گی. انہی میں پھنسے رہے تو بڑا مسئلہ نہیں کریٹ کر سکیں گے ہم. اوکے, سو it's a bigger problem to think of consciously. I hope I've answered the bigger part of your question. Let's just take the next. I hope this is the girl I'm talking to, Nawal Fatma. Please unmute if you can hear me. Otherwise I'm going to take the next girl.